امریکہ اور ایران کا دباؤ کام کر گیا۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے انخلا پر مجبور ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج کو بلو لائن سے انخلا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل اور لبنان کی ٹیمیں مذاکرات کے ذریعے انخلا کے مقامات کا تعین کریں گی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے مرحلہ وار لبنانی فوج کے حوالے کیے جائیں گے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے لبنان میں مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا کی شرط رکھی تھی۔ سب سے پہلے بات کریں گے برجن اسٹاک مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ ہم جو چاہتے تھے وہی حاصل کیا۔ کامیاب حتمی معاہدے کے لیے مضبوط بنیاد رکھتی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے نظام وضع کرنا چاہتے تھے، اب وہ کھلی ہے۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہماری ٹیمیں تکنیکی سطح پر اپنا کام جاری رکھیں گی۔ Very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do. We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. If there is shooting, if Hezbollah fires at Israel, or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. Our teams working with the Iranians, the Qataris, and the Pakistanis made great progress yesterday. They will continue to work at the technical level. We laid a very good foundation for a successful final deal. پاکستان کی کوششوں کا ثمر امریکہ کی جانب سے ایران کے لیے پہلا اور بڑا ریلیف۔ ایرانی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر عائد پابندی عارضی طور پر اٹھا لی۔ اس بات کا اعلان امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پر کیا۔ انہوں نے کہا ایران نے آبنۂ ہرمز کھول دی ہے اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکلز پر پابندیاں 60 دن کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ پابندیوں میں عارضی ریلیف کا فیصلہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ بالکل پاکستان کی کوششوں کا ثمر ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے لیے پہلا اور بڑا ریلیف۔ ایرانی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر عائد پابندی عارضی طور پر اٹھا لی گئی ہے۔ اس بات کا اعلان امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے آبنۂ ہرمز کھول دی ہے اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ اور ایران آگے بڑھنے پر متفق۔ میزبان پاکستان کی ثالثی میں برجن اسٹاک مذاکرات کے پہلے دور کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ فری کیمپ کے تحت 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر راضی ہو گئے۔ برجن اسٹاک میں ہفتہ بھر تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست رابطوں کے لیے نیا فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ قطر اور پاکستان ثالثی کے کردار میں بدستور متحرک رہیں گے۔ پاکستان کی غیر معمولی سفارتکاری اور ثالثی کا ثمر۔ امریکہ اور ایران کی 47 سال پرانی دشمنی دوستی میں بدلنے لگی۔ ایران امریکہ اسلام آباد ایکارڈ کے بعد سوئٹزرلینڈ مذاکرات کا پہلا مرحلہ بھی کامیاب۔ برگن اسٹاک ڈائیلاگ کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کر لیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں اور نگرانی کے لیے بھی خصوصی ورکنگ گروپس قائم کیے جائیں گے۔ امریکہ اور ایران آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام تشکیل دینے پر بھی راضی ہو گئے۔ لبنان میں جنگ بندی اور فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے مانیٹرنگ سیل بنایا جا رہا ہے، جسے ڈی کنفلیکشن سیل کا نام دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ایران امریکہ براہ راست رابطوں کے لیے نیا فریم ورک بنایا جائے گا، لیکن قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی جاری رکھیں گے، ثالثی کے کردار میں بدستور متحرک رہیں گے اور چیف مذاکرات کار باقاعدگی سے پیش رفت رپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد ایم او یو کے تحت پہلا اعلیٰ سطح اجلاس کامیابی سے ختم ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی اور ایرانی قیادت کو تعمیری روابط کے لیے خراج تحسین۔ کہا تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے والے تمام دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میزبانی اور سہولت کاری پر سوئس حکومت کو بھی سراہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی انتک کاوشوں نے مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ فیلڈ مارشل کی لگن، عزم اور ثابت قدمی واقعی قابل ستائش ہے۔ ان کی کوششوں کے بغیر یہ پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی محنت اور کاوشوں کو بھی سراہتا ہوں۔ انہوں نے مذاکرات کی کامیابی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پاکستان پرامن اور دیرپا حل کے لیے اپنا مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔
ایران کے پاس منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے، ایرانی وزیر خارجہ کا بڑا دعویٰ۔ عباس اراغچی کہتے ہیں ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل کے برآمدات کے لیے بھی رعایتیں دی گئی ہیں۔ آبِ ہرمز پر ناکہ بندی بھی ختم کر دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ لبنان ڈی کنفلکشن کی سیل معاہدے کا پہلا بڑا امتحان ہوگا۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ عباس اراغچی نے پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ کہا فٹ بال کے میدان سے مذاکرات کی میز اور میدان جنگ تک ایرانی عوام کے وقار کے دفاع کے لیے ہر محاذ پر جدوجہد جاری رکھی۔ قومی عزت اولین ترجیح ہے، ایرانی عوام کی سربلندی ہماری جدوجہد کا محور ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ہم جنگ کے خاتمے کی پوزیشن میں آ گئے۔ یہ سب پاکستانی شراکت داروں کی بھرپور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی الجزیرہ سے گفتگو۔ کہا پاکستان نے علاقائی اور عالمی حمایت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنایا۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور مزید مذاکرات کے لیے بنیاد فراہم کرنا ہے۔ مذاکرات میں ایرانی جوہری پروگرام، آبِ ہرمز اور علاقائی سلامتی پر بات ہوگی۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے بعد خطے کی بدلتی سفارتی بساط پر ایک اور پیش رفت۔ پاکستان اور برادر اسلامی ملک ایران کے تعلقات میں نئی گرم جوشی۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سرکاری دورے پر کل پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں معزز مہمان کے بھرپور استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ شاہراہ دستور سمیت دیگر شاہراہوں پر خیر مقدمی بینرز اور بورڈ سجا دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عثمان خان سے۔ عثمان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ شکریہ پاکستان، شکریہ۔ جی ہاں، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان انتہائی اہم دورے کے اوپر کل پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اسلام آباد میں جو ہے ان کی تیاریوں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں استقبال کی، اور نہ صرف اسلام آباد شہر بلکہ جو ریڈ زون ہے اس کو مکمل طور پر جو خیر مقدمی بینرز ہیں، پوسٹرز ہیں اور ہورڈنگز ہیں اس سے سجا دیا گیا ہے۔ جو ڈی چوک ہے اس میں پاکستان اور ایران کے پرچم جو ہیں وہ اس وقت لہرا رہے ہیں۔ کل نور خان ایئر بیس کے اوپر پاکستان کی جو قیادت ہے وہ ایرانی صدر کا فقید المثال جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا۔ ان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوگی۔ ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ، اسپیکر، اسی طرح نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ان کی اہم ملاقات ہونی ہے۔ جو پاکستان نے بے مثال جو سفارتکاری کے ذریعے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی اور معاہدے کے معاملات کو یہاں تک پہنچایا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایرانی صدر جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہوں گے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹیلی فون۔ آئی پی پی کو گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کی باقاعدہ دعوت دی۔ عبدالعلیم خان نے پیشکش قبول کر لی، حکومت سازی میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنائے گی۔ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کے درمیان اتفاق ہو گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی۔ عبدالعلیم خان نے بلاول بھٹو زرداری کی پیشکش قبول کر لی۔ بلاول بھٹو نے جی بی میں مختلف عہدوں کے لیے عبدالعلیم خان سے حمایت کے بارے میں گفتگو بھی کی۔ صدر آئی پی پی نے کہا گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ سمیت دیگر عہدوں پر انتخاب کے لیے پی پی کا ساتھ دیں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان انتہائی خوشگوار اور مثبت بات چیت ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین گلگت بلتستان کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب۔ نون لیگ کے حفیظ الرحمان اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ عمران ندیم کو بلا مقابلہ اسپیکر اور ملک کفایت الرحمان کو بلا مقابلہ ڈیپٹی اسپیکر چن لیا گیا ہے، تو پیپلز پارٹی کے امجد حسین گلگت بلتستان کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب۔ نون لیگ کے حفیظ الرحمان اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ عمران ندیم کو بلا مقابلہ اسپیکر اور ملک کفایت الرحمان کو بلا مقابلہ ڈیپٹی اسپیکر چن لیا گیا۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا عمل مکمل۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب۔ اسپیکر عمران ندیم نے ان کی کامیابی کا اعلان کیا۔ نون لیگ کے حفیظ الرحمان کو اپوزیشن لیڈر چن لیا گیا۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی کے عمران ندیم بھی بلا مقابلہ اسپیکر اور مسلم لیگ نون کے ملک کفایت الرحمان بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ رخصت ہونے والے اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ نے عمران ندیم سے حلف لیا۔ نو منتخب اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر ملک کفایت الرحمان سے حلف لیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے صبح ہونے والے اجلاس میں حلف اٹھایا، جن میں پیپلز پارٹی کے 13، مسلم لیگ نون کے 9 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 6 ارکان شامل ہیں۔ منظر شگری، سما، گلگت۔ خدارہ 9 مئی دھول کو بھی بٹھائیں۔ وزیراعظم کے ہاتھ ملانے پر ہم سمجھے تھے کہ بات آگے بڑھے گی، لیکن پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں سنا دی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ذاتی انا سے نکلنا اور سیاسی انتقام کا سلسلہ روکنا ہوگا۔
ہمیشہ نیشنل یونٹی کے لیے آواز اٹھایا ہے. اچکزئی صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہم انکنڈیشنلی سپورٹ کریں گے اگر آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آئین کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. ہمیں اپنے ذاتی ایگو سے نکلنا ہوگا. ہم تو سمجھ رہے تھے, ہاتھ ملا رہے تھے کہ آپ کی طرف سے ہاتھ آئے گا. اچکزئی صاحب نے بہت بڑے فن کا مذاکرہ کیا کہ خود اپنے ہاتھ آگے بڑھایا کہ پارنا چاہیے, لیکن جناب اسپیکر آپ نے ونس اگین پرسو سزائیں دی. ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ خدا را یہ 9 مئی کی دھول کو ابھی بٹھائیں. باقی جو آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے روک. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا رونا دھونا کبھی ختم نہیں ہوتا. اپوزیشن کو عوام کی کوئی فکر نہیں. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے اپنے دور حکومت کی کارکردگی صفر تھی. اپوزیشن کا جو رونا دھونا اور مظلومیت کا جو ایک فنومنا وہ لے کے نکلے ہیں, بات ان کو بجٹ پہ کرنی ہے. رونے دھونے ان کے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے. ساری تقریر جو ہے وہ ان کی اپنے لیڈر کو, ان کی فیملی کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. پنجاب کے عوام پہ وہ آخری 5 منٹ بات کرتے ہیں اور یہی فارمولا تمام ممبران اسمبلی جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. یہاں پر ان کی تقریریں سنیں کہ جہاں پر چیف منسٹر کے منصوبے چیخ چیخ کر بسیں چل رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہی. کوئی میگا پروجیکٹ لگایا تھا, کوئی مہنگائی میں کمی کی تھی, کوئی ہیلتھ کارڈ دیا تھا, کسان کارڈ دیا تھا, دھیرانی پروگرام شروع کیا تھا, کچھ نہیں ہے بتانے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل کے جائزے کے لیے وزیراعظم کی تشکیل کردہ 10 رکنی کمیٹی کا پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس. تفصیلی مشاورت ہوئی مگر پیپلز پارٹی کے اعتراضات برقرار ہیں. وفاق کے وزیر قانون اعظم مزید تارڑ نے وضاحت کی کہ پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضے یا ٹاورز لگانے کا کوئی ارادہ نہیں. پیپلز پارٹی نے متنازع بل کو مسترد کرتے ہوئے کمیٹی پر بھی اعتراض اٹھا دیا. کہا شہری رحمان نے بل پر عوامی سماعت کی مانگ کر دی. کراچی کی تاریخ کا المناک دن. ہر طرف دھواں تھا, شعلے تھے اور گھٹن. یہ مناظر ہیں گل پلازا کے, جہاں چیخیں تھیں, سسکیاں اور آہیں تھیں اور بے بسی بھی. ہم بات کر رہے ہیں سانحہ گل پلازا کی, جس میں 70 سے زائد لوگوں کی جان گئی. حکومتی تحقیقات میں انصاف کی یقین دہانی کروائی گئی اور اب پولیس نے مارکیٹ یونین کے صدر اور ساتھیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا. مقدمے کے چلان کے مطابق تنویر پاستہ, حذیفہ, عمار اسماعیل, امین, محمد رمضان اور نعمت اللہ کو نامزد کیا گیا, مگر پروسیکیوشن نے پولیس کا چلان اعتراضات لگا کر واپس کر دیا. پروسیکیوٹر کے مطابق پولیس نے پھولوں کی دکان کے قریب کسی چشمدید گواہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. تفتیش ناکافی ہے. چلان کے ساتھ عدالتی انکوائری کمیشن کی رپورٹ اور اطراف کی عمارتوں کی CCTV منسلک کی جائے. سیکیورٹی گارڈز کے بیانات بھی قلم بند کیے جائیں. مارکیٹ یونین کے صدر تنویر پاستہ کے وکیل نے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کر. اب آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور MQM آمنے سامنے. سینئر وزیر شرجیل انعام احمد نے اپوزیشن ارکان کی طرف پین پھینک دیا. MQM کے فرحان انصاری نے سندھ پبلک سروس کمیشن کا نام سہون پبلک کمیشن رکھنے کا مشورہ دے دیا. پیپلز پارٹی کے رکن راجہ رزاق نے کہا نہ منزل ملی نہ رہنما ملا. ایک وقت میں ان کے 4 رہنما ہیں. شور شرابے کے بعد MQM ارکان اجلاس کا واک آؤٹ کر گئے. بینک ان کو لیٹر لکھ کے ان کی کرپشن بتا رہے, کتنے شرم کی بات ہے. نوکری ملے گی آپ کو سندھ پبلک کمیشن کے تھرو, واہ, اس پہ بھی اربوں روپے کی کرپشن ہے. تو میری تجویز یہ ہے سر کو محترم, اس کا نام چینج کر کے CM پبلک کمیشن کر لیتے ہیں. 7 پبلک کمیشن بھی ہو سکتا ہے. سولر پروگرام 6.5 ارب روپے کی کرپشن ہے. بوری بند لاشیں, بوری بوری بوری, کبھی دیکھی ہے بوری؟ دیکھ پاؤ گے, سہ پاؤ گے. MQM کے اندر کوئی گروپ نہیں ہے. MQM ایک تھی, MQM ایک ہے اور MQM ایک رہے گی. آپ اپنے الفاظ واپس سر کیا الفاظ ہیں میرے؟ کوئی گالی نہیں دی سر, میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے. معافی منگوانے پھر ہم بات کریں گے. یہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں. آپ کے اوپر کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ بدنام زمانہ ہو چکے ہو. پہلے کہتے تھے ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے, نہ منزل ملا نہ رہنما, 4 رہنما ہیں, اب آپس میں بھی نہیں بنتے. برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں اگلے وزیراعظم کے انتخاب تک ذمہ داریاں نبھاؤں گا. پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کو انتخاب کی تیاری کا حکم دیا. کیئر سٹارمر اہلیہ اور بچوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے.
یورپ میں شدید گرمی کی لہر، فرانس، اٹلی، اسپین سمیت کئی ملکوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کا امکان۔ فرانسیسی حکام نے آدھے سے زیادہ ملک میں ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ بیلجیم میں دن کے وقت ٹرینوں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا۔ ماہرین نے مزید کئی دن گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ قطر کے راس لفان انڈسٹریل سٹی میں LNG گیس انفراسٹرکچر میں ہونے والے دھماکے سے 13 افراد جاں بحق اور 66 زخمی ہو گئے۔ قطری وزیر توانائی کے مطابق دھماکہ ایک حادثے کا نتیجہ تھا، کوئی تخریب کاری نہیں ہوئی۔ وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اس سے پہلے قطری وزارت داخلہ نے بتایا کہ دھماکے کے بعد مضر صحت مواد کا اخراج نہیں ہوا اور آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔